بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی مصیبت کا سبب ہے۔ اللہ کی مرضی پر چلنے میں ایک مجاہدہ ہے، کیونکہ اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی ہے اور اپنی جی چاہی چلنے میں سہولت ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ اللہ پاک کا ناراض ہونا باعث مصیبت ہے۔ جب انسان اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے تب بھی باری تعالیٰ کی مہربانی شامل حال رہتی ہے۔ فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ہدایت کا سامان کرتے ہیں۔ پھر اگر وہ ہدایت پر نہیں آتا تو پھر اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، باوجود اس کے فوراً اس کی پکڑ نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سمجھایا تو وہ غصے میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، اگر میرے سوا کوئی دوسرا خدا تم نے مانا تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کوئی کھلی چیز تیرے پاس لے آؤں تو کیا پھر بھی مجھے تو جیل خانہ بھیجے گا؟ فرعون کے ذہن میں نہیں آیا موسیٰ علیہ السلام کھلی چیز کیا لائیں گے، تو اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ اچھا سچا ہو تو لاؤ، یہ سب کچھ باری تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سامان انتظام ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے کو زمین پر ڈال دیا تو بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ مبارک کو بغل سے نکالا تو وہ بہت چمکدار بن گیا۔ فرعون کو چاہیے تھا اس معجزے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن فرعون نے نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پکڑا تو ڈنڈا بن گیا۔ اس وقت فرعون سمجھ گیا۔ اس کے باوجود اس نے میٹنگ جمائی، جتنے ممبر تھے سب کو جمع کیا۔ فرعون اور سارے درباریوں نے سوچا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر جمع ہو گئے اور جادوگروں نے رسیاں ڈالی، چاروں طرف سانپ بچھو دوڑنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنا ڈنڈا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر نے سمجھ لیا کہ یہ شخص جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ فوراً سب سجدے میں گر گئے اور سب نے کہا، وہ بولے کہ ہم ایمان لے آئے پروردگار عالم پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون کو یہ سن کر غصہ آیا۔ اس نے جادوگروں سے کہا، میں نے تمہیں انعام دینے کے لیے کہا، اپنا مقرب بنانے کو کہا، تم میرے آدمی ہو کر ان کے بن گئے۔ اور بہت ناراض ہو کر کہنے لگا، میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ان جادوگروں نے طے کر لیا کہ ہم ایمان چھوڑیں گے نہیں، چاہے ہمیں سولی پر لٹکا دے۔ اور انہوں نے فرعون سے جواب میں کہہ دیا، تیرا جو جی چاہے فیصلہ کر دے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ بلکہ ان جادوگروں نے فرعون کو بھی دعوت دینی شروع کر دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ چاروں طرف مجمع جمع ہوا تھا، اکثر نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والی بن گئی۔ یہ سارا انتظام خداوند تھا فرعون کی ہدایت کے لیے، چونکہ وہ گمراہ تھا، لیکن ایک دم سے خدا نے اس کی پکڑ نہیں کی۔ اسی طرح انسان اگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے تو اللہ پاک فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اس کے سدھارنے کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن سارے انتظام کے باوجود فرعون بھی لا تبوت تھا، اس لیے اس نے بات کو نہیں مانا۔
اور پھر اپنا دربار چھوڑ کر کہنے لگا توڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ اتنا بڑا جرم اس نے کیا کہ ایک نبی کی قتل کی ترتیب بنا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو فوراً نہیں پکڑا۔ بار بار اس کے دہرانے کی وجہ سے یہ غلطیاں کے باوجود کوئی مصیبت نہ آوے تو اس سے یہ نہ سمجھ لیں جائے کہ مصیبت نہیں آئے گی، مصیبت آنی ہے اور اللہ کی پکڑ ہونی ہے، لیکن یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک ہدایت کا سامان کرتے ہیں تاکہ میرا یہ بندہ ہدایت پر آ جائے اور مرنے کے بعد والی بڑی پریشانیوں سے بچ جائے۔ یہ اللہ پاک کی عنایت ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون اس قدر سمجھانے کے باوجود اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تو اللہ باری تعالیٰ کا فیصلہ اس کی پکڑ کا آ گیا۔ فرعون ماں اپنے لشکر کے دریا میں غرق کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے سبحان اللہ